کلمہ پڑھنے والا کیسے کافر بنتا ہے، جانیے قرآن سے۔ سلام علیکم، سلامتی اوپر آپ سب کے۔ کیا سوچ رہے ہو بھائی؟ میرا ایک دوست ہے جو ایک کافر عورت سے شادی کر رہا ہے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کو کیسے سمجھاؤں۔ اس مسئلہ پر میں آپ کو بعد میں سمجھاتا ہوں، مگر آپ پہلے مجھے یہ بتائیں، کیا آپ کو پتا ہے کہ کافر کون ہوتا ہے؟ میرے خیال میں سارے دوسرے مذہب والے کافر ہیں۔ آپ ذرا مجھے بتائیں کہ کفر لفظ کے کیا معنی ہیں؟ کفر لفظ کے معنی انکار کرنے کے ہیں۔ تو پھر کافر کے کیا معنی ہوئے؟ چونکہ کفر ایک انکار کرنے کا عمل ہے، تو جو انکار کرتا ہے اسے ہم کافر کہتے ہیں۔ زبردست۔ اب کھلے دماغ سے میرے سوالوں کے جواب دیجئے۔ پہلا سوال، اگر میں نے آپ سے پانی لانے کا نہیں کہا تو کیا آپ نے انکار کیا؟ یقیناً نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ نے مجھ سے پانی لانے کو کہا ہی نہیں تو میں انکار کیسے کرتا؟ انکار تو وہ کرتا ہے جس کو کہا جاتا ہے۔ زبردست۔ تو انکار کرنے والا یا کافر وہ ہوا جس کو کسی کام کی ہدایت دی گئی اور اس نے ان ہدایات یا احکامات پر عمل نہیں کیا۔ صحیح؟ صحیح۔ اب بتائیے، قرآن کس کے گھر میں ہے جس میں اللہ کے احکامات درج ہیں، آپ کے یا ان خاتون کے؟ میرے۔ خاتون کا تو مجھے پتا نہیں۔ صحیح۔ تو اللہ کے احکامات پہلے کسے ملے، آپ کو یا ان خاتون کو؟ میرے خیال میں مجھے۔ اب بتاؤ کہ کیا تم ان اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہو؟ نہیں، سب پر تو نہیں، اور ویسے میں نے قرآن کبھی اس کو جانچنے کے لیے کھولا بھی نہیں۔ تو اللہ کے احکامات کا پہلا کافر کون ہوا، جس کو وہ ملے یا جس کو وہ نہیں ملے، ہم یا وہ خاتون؟ لیکن میں نے سنا تھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتا صرف وہ کافر ہوتا ہے، اور ہم لوگ جو عمل نہیں کرتے وہ صرف گنہگار ہوتے ہیں۔ بھائی، آپ کہانیوں پر زندگی نہ گزاریں۔ کفر اللہ کی آیات پر عمل نہ کرنے سے ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 56 اور سورہ نمبر 45 آیت نمبر 11 اور دیگر آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ بے شک جو لوگ کفر انکار کرتے ہیں، ساتھ ہماری آیات، عنقریب ہم ان کو جلائیں گے ایک آگ تمام جو گلا دے گی ان کی کھالیں، ہم بدل دیں گے ان کی کھالیں اس کی دوسری سے چکھنے کے لیے خاص عذاب۔ بے شک اللہ ہے غالب، حکمت والا۔ ھذا ھدی والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم۔ یہ ایک ہدایت ہے، اور جو لوگ کفر انکار کرتے ہیں، ساتھ آیات ان کے رب کی، ان کے لیے عذاب ہے برے سے درد دینے والا۔ ان آیات کے مطابق کفر اللہ کی آیات میں دیے گئے احکامات پر عمل نہ کرنے سے ہوتا ہے۔ مثلا اللہ کو ماننے کا حکم آیات میں ہے، رسول کو ماننے کا حکم بھی آیات میں ہے، اسی طرح سے دیگر تمام احکامات بھی آیات میں ہیں۔ جن احکامات کو آپ نہیں مانیں گے تو ان آیات سے کفر کریں گے، جیسا کہ سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 32 کے مطابق جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، یعنی ان کے دیے گئے احکامات پر عمل نہیں کرتے، وہ کافر ہیں۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ کہہ دو، اطاعت کرو، حکم پر چلو اللہ کے اور خاص رسول کے، پھر کہ وہ پلٹیں، پھر بے شک اللہ نہیں محبت کرتا خاص کافروں، انکار کرنے والوں سے۔ اور اسی طرح سے اللہ نے قرآن میں 450 سے زائد آیات کے ذریعے کافر کی مختلف اقسام بیان کی ہیں، جن کے مطابق جو اللہ کو نہیں مانتے وہ نہ صرف کفر کرتے ہیں بلکہ ان میں سے کچھ مشرک بھی ہیں، اور جو لوگ اللہ کو تو مانتے ہیں مگر اللہ کی نہیں مانتے،
جس کو آپ گنہگار کہہ رہے ہیں وہ لوگ منہ سے اقرار اور عمل سے انکار کرتے ہیں تو وہ نہ صرف کفر کرتے ہیں بلکہ منافق بھی بن جاتے ہیں، کیونکہ جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ یاد رکھیے، جب آدم کو ایک حکم نہ ماننے پر جنت سے نکال دیا گیا اور ابلیس جو ایک ملائکہ تھا اس کو ایک حکم کے انکار اور حکم کے مقابلے میں اپنی تکبرانہ رائے لانے پر جہنمی بنا دیا گیا، تو اتنے سارے حکم نہ مان کر میں اور آپ کیسے رہ سکتے ہیں مکمل مسلم؟ تو بھائی کیا میں کافر ہوں؟ بھائی ہم کون ہوتے ہیں ایک دوسرے کو فتویٰ دینے والے؟ آپ اپنے آپ کو خود جانچیے قرآن کے ذریعے۔ قرآن میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات موجود ہیں۔ اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ ان میں سے کتنے احکامات پر عمل کر کے ان کے مسلم ہیں اور کتنے احکامات پر عمل نہ کر کے ان کے کافر ہیں۔ آپ کے جتنے اعمال قرآن کے مطابق ہوں گے اتنا ایمان کا لیول زیادہ ہوگا، اور جتنے اعمال قرآن کے خلاف ہوں گے اتنا کفر کا لیول زیادہ ہوگا۔ اور یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ ایمان کی طرف لاتے ہیں یا کفر کی طرف۔ بھائی میں نے تو سنا تھا کہ ہم تو رسول کی امت ہیں اور رسول کی امت تو جنت میں جائے گی۔ بھائی یہ سب شیطان کی کہانیاں ہیں تاکہ ہمیں قرآن کی طرف نہ جانے دیا جائے۔ اب آپ سورہ نمبر 25 اور اس کی آیت 30 دیکھیں، جہاں اللہ کے رسول اللہ سے اپنی امت کی شکایت کر رہے ہیں۔ وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور کہا خاص رسول نے، اے رب بے شک میری قوم نے پکڑا یہ خاص قرآن ایک چھوڑی ہوئی چیز۔ تو بھائی ذرا سوچنا کہ جس امت کے رسول اللہ سے یہ کہہ کر شکایت کریں گے کہ وہ امت قرآن سے دور چلی گئی، تو وہ امت قرآن کو سمجھ کر عمل کیے بغیر جنت میں کیسے جائے گی؟ اور ان خاتون کا کیا؟ بھائی پہلے اپنی فکر کرو پھر دوسروں کا سوچنا۔ اب بات رہی ان خاتون کی، تو آپ کو ان کے کفر کا کیسے پتا؟ کیا آپ نے ان کو اللہ کے قرآن میں دیے گئے احکامات پہنچائے؟ نہیں نا؟ تو بھائی خود سے تصور مت کیجئے کہ ان تک اللہ کے احکام پہنچے، پہلے آپ ان کو اللہ کی آیات میں دیے گئے احکامات پہنچائیے اور پھر ان کے جوابی رد عمل سے جانچیے کہ وہ ایمان کی طرف زیادہ ہیں یا کفر کی طرف۔ اور یاد رکھیے سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 94 کے مطابق اللہ نے ہمیں کسی کو بھی اللہ کے احکامات بیان کرنے سے پہلے غیر مومن کہنے سے منع کیا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرۃ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے جو لوگ ایمان لائے ہو، جب تم ضرب لگاؤ بیچ راستے اللہ کے، پھر تم بیان کر دیا کرو، اور نہیں تم کہو لیے جو بیان کرے تم سب کی طرف خاص سلامتی نہیں، تم ایک مومن تم تلاش کرو ظاہری خاص زندگی خاص دنیاوی، پھر نزدیک اللہ کے فائدہ دینے والے بہت سارے اس کی طرح ہو تم اس سے پہلے، پھر احسان کا اللہ نے اوپر تم سب کے، پھر تم بیان کر دو بے شک اللہ ہے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا۔ تو بھائی اب میں اپنے ایمان کے معیار کو کیسے جان سکتا ہوں اور کیسے خود کو بہتر مسلم بنا سکتا ہوں؟ بھائی قرآن میں 95 کے قریب آیات ہیں جن میں اللہ ان لوگوں سے مخاطب ہیں جو اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں، اور ان کو یہ کہہ کر کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرتے ہیں۔ اب ہمیں وہ ذمہ داریاں قرآن میں سے دیکھنی ہے، اور ان میں سے جو ذمہ داریاں ہم پوری کرتے ہیں ان پر ٹک مارک لگائیں گے، اور جو ذمہ داریاں ہم پوری نہیں کرتے ان پر محنت کر کے عمل کریں گے۔ شکریہ کہ آپ نے مجھے راستہ دکھایا، لیکن ان احکامات کو تلاش کرنے میں کافی وقت لگ جائے گا۔
بھائی اگر آپ کو ایک آیت ملے تو اس ایک آیت پر عمل شروع کریں، مگر شروع تو کریں۔ اور آپ اگر آسانی چاہتے ہیں تو آپ اس ویب سائٹ www.questionquran.com پر جائیں اور ایمان والے کے متعلق کے موضوع پر کلک کر کے آپ ایمان والوں کی ذمہ داریوں والی آیات قرآنی حوالہ جات کے ساتھ دیکھ بھی سکتے ہیں اور مختلف تراجم کے ساتھ پڑھ بھی سکتے ہیں، اور حوالہ جات کے ذریعے گھر میں موجود قرآن سے تصدیق بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس کوسچن قرآن کے نام سے موجود مفت موبائل ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو بھائی یہ یاد رکھنا کہ مسلم نام کی کوئی تختی نہیں ہے جس کے ساتھ آپ پیدا ہو جائیں۔ یہ تو ہمارے اعمال ہیں جو بتائیں گے کہ ہم کتنے مسلم ہیں اور کتنے کافر۔ تو ہم کو اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کر کے مسلم بننا ہے۔ شکریہ بھائی کہ آپ نے میری آنکھیں کھول دیں۔ میں اب اللہ کے احکامات کی ایک فہرست تیار کروں گا اور اپنے آپ کو ان کے مطابق درست کروں گا، اور اس پیغام سے دوسروں کی آگاہی کے لیے اس کو شیئر بھی کروں گا۔ اور آپ ہماری مختلف موضوعات پر 50 سے زائد ویڈیوز ہمارے فیس بک پیج یا ہمارے کوسچن قرآن -آفیشل کے نام سے موجود یوٹیوب چینل یا ہماری www.questionquran.com کے نام سے موجود ویب سائٹ سے دیکھیں، اور گھر میں موجود لفظ با لفظ ترجمہ والے قرآن سے تصدیق بھی کریں۔ آپ ہمارے کوسچن قرآن آفیشل کے نام سے موجود یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں، اور آپ ہماری ایپ سٹور اور پلے سٹور پر کوسچن قرآن کے نام سے موجود مفت موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور ہزاروں سوالات اور ان کے جوابات براہ راست قرآن سے حاصل کریں اور مختلف ترجموں سے قرآن کا مطالعہ کریں۔